صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نصیحت ایک مختصر سے جملے میں کر دیتے تھے، تو اسی طرح کی میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتقوا اللہ حیث ما کنت۔ 3 نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اللہ سے ڈرو چاہے جہاں تم رہو۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے نا تو نیکی کے کام بھی کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ تمام دینی امور کو جمع کیے ہوئے ہیں، اور پھر اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن کی آیت ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے؟ تو یہ ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وقت ہر آن دیکھ رہا ہے۔ اور قرآن شریف کی ایک دوسری آیت ہے کہ جب 4 آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو 5ویں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، 5 آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو چھٹے اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے ہیں۔ یعنی ہر جگہ ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب بندے کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ گناہوں سے بچے گا۔ تو ہمیں اپنے ذہن میں اس بات کو رکھنا ہے، ہم چاہے جہاں رہیں، کتنے ہی بند دروازے میں کیوں نہ ہوں، ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب ہمارے ذہن میں یہ ہوگا تو ہم خود بخود گناہوں سے بچیں گے۔ اور دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ برائی کے بعد نیکی کر لو، یہ نیکی برائی کو ختم کر دے گی۔ قرآن میں ہے کہ برائی نیکی کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق بنا کر رکھنا ہے کہ جب بھی گناہ کی وجہ سے ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکشن کٹے، ہم فوراً کوئی نیکی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا کنیکشن جوڑ لیں۔ اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ متقی جو لوگ ہوتے ہیں، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان سے کبھی کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے نا تو انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کبھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ یاد آنا چاہیے اور ہم توبہ کر کے اللہ سے اپنا کنیکشن برقرار رکھیں۔ اور تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اس میں دیکھو تمام حقوق العباد آ گئے کہ ہمیں بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایک عالم کے ساتھ ہمارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں آ گئی، الناس میں تمام چیزیں تھیں۔ تو یہ ایک مختصر سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع نصیحت ہے 3 جملوں میں۔ علماء کرام اس کی ایک لمبی لمبی تشریحات کرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم ان 3 چیزوں پر عمل کریں گے نا تو گویا کہ ہم تمام دین کو جمع کر لیں گے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم جہاں کہیں رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ دوسری چیز، اگر ہم سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے ہم اس کے بعد نیکی کریں تاکہ یہ نیکی ہمارے گناہ کا کفارہ بن جائے۔ اور تیسری چیز کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے بیہیویئر کے ساتھ پیش آئیں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی سے خندہ پیشانی یعنی خوش دلی کے ساتھ ملتا ہے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ محبت کی نگاہ سے اگر کوئی آدمی اپنے والدین کو دیکھے گا نا تو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ تو یہ تمام چیزوں کو یہ حدیث جامع ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔